مغرب کی اذان کے بعد اگر جماعت میں 5 منٹ کا وقفہ ہو تو کیا نوافل پڑھ سکتے ہیں؟ بعض فقہا نے اس کی اجازت دی ہے کہ نوافل پڑھے جا سکتے ہیں مغرب کی اذان کے بعد، لیکن فقہائے حنفیہ کا کہنا یہ ہے کہ اس کا ثبوت تو بہرحال ہے۔ حدیث میں آتا ہے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب مغرب کی اذان ہوتی تھی تو ہم فوراً ستونوں کو پکڑ لیتے تھے، ستونوں کے پیچھے بھاگتے تھے۔ مقصد یہ کہ ہم کہتے تھے کہ چلو 1-2 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں۔ فقہائے حنفیہ یہی بات کہتے ہیں کہ بھئی صحابہ کرام کا یہ طرز عمل اس بات کی دلیل ہے کہ حضور نے نہ تو اس کا حکم دیا ہے، نہ حضور نے اس کی اجازت دی ہے، نہ حضور نے اس کے لیے وقت دیا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو صحابہ یہ کیوں کہتے کہ ہم جلدی جلدی بھاگتے تھے؟ مقصد اس کا یہ ہے کہ صحابہ کا اپنا ایک عمل تھا، وہ کرتے تھے، اسی لیے بعض فقہا کہتے ہیں کہ کرنا چاہیے، تو کوئی کرے تو ناجائز بھی نہیں ہے، لیکن فقہ حنفی کے مطابق دلائل کی روشنی میں افضل یہی ہے کہ نہ کیا جائے۔ جب آدمی فوت ہو جاتا ہے تو کیا اس کا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے؟ کوئی نیکی وغیرہ اس کو پہنچتی ہے یا صرف دعائے خیر پہنچتی ہے؟ نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے 3 چیزیں ایسی ہیں جو جاری رہتی ہیں۔ ایک علم نافع، آپ نے کسی کو قرآن سکھا دیا، وہ بچہ قرآن پڑھ رہا ہے، جب تک قرآن پڑھتا رہے گا مرنے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ آپ نے کسی کو دین کی کوئی بات سکھا دی، نماز سکھا دی، جب تک وہ نماز پڑھتا رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ دوسری چیز ہے صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ کا مطلب کوئی ایسا خیر کا کام آپ کریں جس سے آپ کے مرنے کے بعد لوگ فائدہ اٹھائیں۔ آپ نے کہیں پانی کا کنواں کھدوا دیا، قرآن کریم کا مصحف کسی کو دلا دیا کہ بھئی آپ قرآن کی تلاوت کریں اس میں، مسجد بنوا دی، ہسپتال بنا دیا، کوئی ایسا کام کیا جس سے نہر، کہیں کسی کو نہر کی ضرورت تھی ان کے لیے نہر بنوا دی، کوئی بھی ایسا کام جس سے مرنے کے بعد عام لوگ فائدہ اٹھا رہے ہوں، اس عمل کو صدقہ جاریہ کہا جاتا ہے۔ جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے مرنے والے کو قبر میں اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ تیسری چیز ہے نیک اولاد۔ اگر آپ نے اپنی اولاد کی تربیت کر لی، جب تک آپ کی اولاد نماز پڑھ رہی ہے، تلاوت کر رہی ہے، عبادت کر رہی ہے، آپ کی اولاد کے ہر نیک عمل میں آپ کا حصہ شامل ہے، ہر عمل میں، تو یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی شخص اپنے کسی مرحوم کو ثواب پہنچانا چاہتا ہے، اس کا ایک طریقہ تو دعا ہے، جو قرآن حدیث سے ثابت ہے کہ ان کے لیے دعا کریں۔ جنازے کی نماز جو ہم پڑھتے ہیں وہ دعا ہی ہے نا، دعا کر رہے ہوتے ہیں اس میں مردہ کے لیے۔ دوسری چیز ہے صدقہ، کہ آپ اس کے نام پہ صدقہ دیں کہ یا اللہ اس کا ثواب میرے مرحوم والد کو یا والدہ کو یا فلاں کو پہنچا دیں، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ تیسری چیز ہے کہ آپ کوئی بھی عبادت کریں، نماز پڑھیں، تلاوت کریں، کوئی بھی عبادت کریں اور اس عبادت کا ثواب اپنے مرحوم کو پہنچا دیں، لیکن ان میں بھی جو افضل طریقے ہیں ایصال ثواب کے وہ 2 ہیں، ایک دعا ہے، ایک صدقہ ہے۔ یہ 2 افضل طریقے اس لیے کہ یہ صراحت کے ساتھ قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں۔ اسی لیے بعض فقہا کا کہنا یہ ہے کہ آپ قرآن پڑھ کر کسی کو نہیں بخش سکتے، اس لیے کہ یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اگرچہ جمہور فقہا یہی کہتے ہیں کہ آپ کوئی بھی نیک عمل کریں اس کا آپ ثواب پہنچا سکتے ہیں، لیکن صراحت کے ساتھ قرآن حدیث سے جو 2 چیزیں ثابت ہیں وہ ایک دعا ہے، ایک صدقہ ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی نیک کام ہو، جیسے میں نے عرض کیا، قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں، کوئی بھی کام کریں اس کا ثواب آپ پہنچا سکتے ہیں۔ اکثر لوگ کسی فوتگی میں یا کسی ایصال ثواب کے لیے قرآن پاک اور 30 یاسین شریف پڑھتے ہیں اور آخر میں گن کر دعا مانگتے ہیں کہ اتنے اتنے پڑھ لیے ہیں۔ ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ یہ کوئی شرعی طرز عمل نہیں ہے، یہ مناسب طرز عمل نہیں ہے، اور شریعت میں اس کا کوئی ثبوت بھی نہیں ہے۔ مردہ پر قرآن خوانی کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے کہ آپ 30 دن، 40ویں دن، سال گزرنے کے بعد لوگوں کو جمع کر کے قرآن پڑھوائیں، پھر دیگیں پکوائیں، اس کا اسلام میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس سے بہتر طریقہ میں نے آپ کو بتایا، کسی غریب کے گھر میں جا کے راشن ڈلوا دیں، یہ صدقہ ہے نا، صدقہ کر دیں، اس کا زیادہ ثواب ہے قرآن خوانی سے۔
اور قرآن پڑھنا ہے تو خود پڑھیں، لوگوں کو جمع کر کے نہ پڑھوائیں، یہ بدعت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کون سا کام کرنا چاہیے؟ شریعت پر عمل کرنا اصل طریقہ، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ جس وقت شریعت کا جو تقاضا ہے اس پر عمل کریں، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی۔ مفتی صاحب، جمعے کی رات یا جمعے کی نماز کے بعد گھٹلیاں بچھا کر اس پر درود شریف پڑھنا کیسا ہے؟ احسن الفتاوی اور کفایت المفتی میں بدعت اور بے اصل لکھا ہے۔ بے اصل تو اس لیے کہ قرآن حدیث میں تو کوئی ثبوت نہیں ہے اس کا۔ ایک ہے انسان کا اپنا انفرادی طرز عمل کہ کوئی گھر جا کے ذکر کرتا ہے جمعے کے بعد، تو اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایک یہ کہ اس کو ایک ایسا اجتماعی عمل بنا دیا جائے یا اس کو سنت کہا جائے کہ بھئی سنت ہے آپ سارے بیٹھیں نماز کے بعد گھٹلیاں بچھا کر ذکر کریں گے، تو ظاہر ہے ایسے عمل کو بدعت کہا جاتا ہے۔ کوئی اپنا ذاتی عمل کر رہا ہو ذاتی حیثیت میں، اس کو سنت نہ کہے، یہ نہ کہے کہ یہ حدیث سے ثابت ہے یا حضور سے ثابت ہے یا صحابہ سے ثابت ہے، پھر اس کو کرے کہ یار میں ویسے ہی ایک ذکر کر رہا ہوں جیسے عام لوگ کرتے ہیں، تو وہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے لیے محرم کون ہے؟ محرم انسان کے والدین ہوتے ہیں، اولاد ہوتی ہے، بہن بھائی ہوتے ہیں اور بہن بھائی کی اولاد ہوتی ہے۔ والدین، اولاد، بہن بھائی، بہن بھائیوں کی اولاد۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم، اسی طرح خالہ ہے، ماموں ہے، چچا ہے، پھوپھی ہے، یہ سارے محرم ہیں۔ محرم کا مطلب ان سے پردہ نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اس کو ذکر کیا، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، بیٹیاں، اخواتکم بہنیں، عماتکم پھوپھیاں، خالاتکم خالائیں، بنات الاخ بھتیجیاں، بنات الاخت بھانجیاں، یہ جو ساری کیٹیگریز ہیں، والدین، اولاد، بہن بھائی، بھانجے بھتیجیاں، خالہ، ماموں، چچا، پھوپھی، یہ محارم ہیں۔ اسی طرح رضاعت کا رشتہ جو ہوتا ہے، رضاعی ماں، رضاعی بہن، رضاعی بھائی، اسی کے ساتھ ساتھ حرمت مصاہرت۔ حرمت مصاہرت کا مطلب ہوتا ہے سسرالی رشتہ دار۔ بہو کے لیے اپنا سسر محرم ہے، داماد کے لیے اپنی ساس محرم ہے، یہ بھی محرم ہے، یعنی داماد کا ساس سے پردہ نہیں ہے، بہو کا سسر سے پردہ نہیں ہے، ان کو سسرالی رشتہ کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں۔ حرمت مصاہرت فقہی اصطلاح میں اس کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اپنی منکوحہ کی اولاد، کسی عورت سے آپ نے نکاح کیا، اس عورت کی پہلے سے اولاد ہے کسی اور شوہر سے، آپ نے اس سے نکاح کر لیا اس عورت سے، تو اس عورت کی جو اولاد ہے وہ بھی آپ کے لیے محرم ہے، حرام ہے، اس سے آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ۔ اس کے علاوہ جو جتنے رشتے ہیں وہ سارے نامحرم ہیں۔ یہ کزن جتنے ہیں، فرسٹ کزن، چچا زاد، ماموں زاد، خالہ زاد، پھوپھی زاد، یہ سب نامحرم ہیں، ان سب سے پردہ فرض ہے۔ قربانی میں 7 حصے ہوتے ہیں، ان میں اگر 5 حصے ہوں اور جو 2 باقی ہیں وہ متعین نہ کریں اور گوشت 5 حصوں پر تقسیم کر دیں تو ہو جائے گی قربانی، اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ قربانی میں زیادہ سے زیادہ 7 حصے ہونا ضروری ہے، 1 بھی ہو سکتا ہے، 2 بھی ہو سکتے ہیں۔ جب 2 حصے ہوں گے تو گوشت 2 حصوں میں تقسیم ہوگا، 3 حصے ہوں گے تو 3 حصوں میں تقسیم ہوگا، 4 ہوں گے تو 4 میں تقسیم ہوگا، 5 ہوں گے تو 5 میں۔ 7 سے کم جتنے بھی ہیں اتنے حصوں میں گوشت کو تقسیم کر لیں۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ 7 حصے ہی ہوں، یا بعض لوگ کہتے ہیں 1 ہو یا 3 ہو یا 5 ہو، ایسی کوئی کہانی نہیں۔ 7 سے کم 1 2 3 4 5 6 کوئی بھی حصے ہو سکتے ہیں۔ جائے نماز کے اوپر کپڑے استری کرنا جائز ہے؟ جائز ہے، کوئی حرج کی بات اس میں نہیں ہے، کر سکتے ہیں استری۔ سنت نماز کی نیت کیسے کریں؟ سنت نماز کی یہی نیت ہے کہ میں سنت پڑھ رہا ہوں، یہی اس کی نیت ہے۔ مفتی صاحب 1 رکعت وتر پڑھ سکتے ہیں؟ وتر کی رکعتیں 3 ہیں، 1 رکعت وتر پڑھنا یہ جائز نہیں ہے۔ دیگر فقہا کے نزدیک فقہ شافعی میں اس کی اجازت ہے، دلائل ایک پورا الگ موضوع ہے اس کے دلائل وغیرہ، لیکن فقہ حنفی میں 1 رکعت وتر نہیں پڑھ سکتے۔
جمعے کی نماز کے بعد سورہ اخلاص 3 مرتبہ، سورہ فلق 3 مرتبہ اور سورہ ناس 3 مرتبہ پڑھنے سے اگلے ہفتے تک بندہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ جمعے کی نماز کا تو مجھے نہیں پتہ، ہر نماز کے بعد سورہ اخلاص پڑھنا اور یہ آخری 2 صورتیں پڑھنا یہ مسنون ہے، ہر نماز کے بعد۔ جمعے کی نماز کے بعد الگ سے میرے علم میں کوئی نہیں ہے۔ امام کے آگے کھڑے ہونے سے نماز ہو جاتی ہے؟ نہیں، امام سے آگے کھڑے ہوں گے نماز نہیں ہوگی، امام سے پیچھے کھڑا ہونا ضروری ہے۔ چرس، پاؤڈر، گردہ، قنطانیہ وغیرہ یہ مکروہ ہیں، یہ حرام مکروہ ہے تو کون سی قسم ہے؟ چرس حرام ہے بھائی، چرس، پاؤڈر یہ ساری چیزیں حرام ہیں، مکروہ نہیں ہیں۔ چرس والا سگریٹ یا خالی سگریٹ، عام سگریٹ جو ہے یہ مکروہ ہے، مکروہ ہے اور مکروہ تحریمی ہے۔ اور جو چرس والا سگریٹ ہے یا پاؤڈر، یہ جتنے بھی اس طرح کے جو نشے ہیں جس سے انسان کا دماغ معاف ہو جاتا ہے، ایسے نشے کرنا حرام ہے، بالکل ناجائز ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ حلال جانور، بکرا، گائے، بیل وغیرہ، ان میں کون سی چیزیں مکروہ تحریمی ہیں؟ 7 چیزیں ہیں جو حلال جانور کی مکروہ ہیں، بعض حرام ہیں۔ اس میں خون ہے اور غدود ہیں، مثانہ ہے، پیشاب کی جگہیں ہیں، تو کپورے ہیں، یہ ساری وہ چیزیں جو حلال جانور کی بھی حرام ہیں، تو ان کو استعمال نہیں کر سکتے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔